صلاح الدین ایوبی شیخ الجبال سنان کے خفیہ مرکز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے مقامی معززین کو طلب کیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے صرف اتنا تعاون چاہتا ہوں کہ ان شیاطین کی خصوصی پناہ گاہوں کی نشاندہی کر دیں تاکہ ایک ہی کوشش میں ان فتنہ گروں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اس وقت موجود تمام معززین شام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر والی مصر نے یہی سمجھا کہ یہ مقامی لوگ شیخ الجبال سے خوف زدہ ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزاں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تو شام کے ایک ممتاز عالم عبد الرحمن بن سعد نے جواباً کہا، ہم حشیشان سے خوف زدہ نہیں، حق و باطل کے درمیان مارکہ آرائی تو اس وقت سے ہے جب قابیل نے حضرت حابیل کی گردن پر خنجر چلایا تھا، اور یہ خیر و شر کی کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس زمین پر قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ امر واقع یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی منظم گروہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ شیخ الجبال کے ماننے والے کہاں کہاں ہیں اور کس کس بھیس میں ہیں۔ میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ پوری تحقیق کیے بغیر ہر کس و ناقص سے ملاقات نہ کریں۔ عبد الرحمن بن سعد کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو چند لمحوں کے لیے وہ دونوں مناظر یاد آ گئے جب حشیشان نے اس کے فوجیوں کے لباس میں مصری لشکر کے اندر داخل ہو کر اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ شام کے معززین اور علماء نے بھی اسے محتاط اور ہوشیار رہنے کی تلقین کی۔ صلاح الدین ایوبی دوسرے ہی لمحے تصورات کی دنیا سے نکل آیا اور عبد الرحمن بن سعد سے مخاطب ہوا، اس کا مطلب ہے کہ میں شیخ الجبال کے مرکز یا خفیہ پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتا؟ والی مصر کے لہجے سے مایوسی چھلکنے لگی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ آپ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں۔ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے صلاح الدین ایوبی کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس وقت تو آپ تمام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حشیشان کی پناہ گاہیں اسی سلسلہ کو حصار میں ہیں، مگر یہ بات پوری یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ شیخ الجبال کس پہاڑی غار میں روپوش ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ فدائیین کی ایک بہت بڑی تعداد ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتی ہے۔ عبد الرحمن بن سعد اور دوسرے معززین شہر کی فراہم کردہ اطلاعات اس قدر ناکافی تھیں کہ ان کے ذریعے شیخ الجبال کے صحیح ٹھکانے پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ بات تو عام طور پر مشہور تھی کہ سنان شام کے سلسلہ کو حصار میں رہتا ہے اور اس لیے اس نے شیخ الجبال پہاڑیوں کا بزرگ یا امیر کا لقب اختیار کیا تھا۔ جب معززین شہر اور علماء کا وفد صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگا تو عبد الرحمن بن سعد نے والی مصر سے ایک اور درخواست کرتے ہوئے کہا، تمام اہل ایمان کی دلی خواہش ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی بے کنی کر دی جائے، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ گزارش بھی ہے کہ آپ جب بھی اس کام کا آغاز کریں تو اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیں۔ اگر شیخ الجبال بچ کر فرار ہو گیا تو وہ مقامی مسلمانوں کے لیے قہر مجسم بن جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر 50 مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے اور والی مصر شدید ذہنی کشمکش کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہدف تک کس طرح پہنچے، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ پھر اس نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑے پرسوز لہجے میں اپنی اس مہم کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ پھر اسی دوران اسے ایک عجیب سا خیال آیا اور والی مصر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شب بیداری کے سبب صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر آرام کیا، پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دوبارہ معززین شہر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ظہر کی نماز کے بعد تمام عمائدین شہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جمع ہوئے۔ کیا یہاں حشیشان کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے؟ والی مصر نے عبد الرحمن بن سعد سے سوال کیا۔ یہاں باطنی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک درس گاہ موجود ہے جسے وہ دارالعمل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی جگہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور یہیں وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہماری اور ان کی عبادت میں فرق ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے عبد الرحمن بن سعد سے دوسرا سوال کیا۔ عبادت کا کیا ذکر؟ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے شدید تلخی جھلک رہی تھی۔ جب حشیشان کا پیغمبر ہی الگ ہے
تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب اس مردود ساحر الموت حسن بن صبا کے ماننے والے ہیں، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل ایمان کی صفوں میں انتشار برپا کیا جائے۔ ان لوگوں کا پہلا ہدف وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج اور ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے۔ کردار کے کمزور اور بے عمل مسلمان نوجوانوں کو دولت، عورت، شراب اور دنیا کے دیگر تعیشات کی ترغیب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے آبائی مذہب سے منحرف ہو کر باطنیوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس آدم خور فرقے کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن سعد کی زبانی یہ انکشاف سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے والی مصر کے ذہن میں اپنے حقیقی ماموں شہاب الدین محمود بن تقش کا چہرہ ابھر آیا، جس نے حشیشان کے خلاف کی جانے والی کارروائی سے صلاح الدین ایوبی کو باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی تھیں۔ عبد الرحمن بن سعد کی گفتگو کی روشنی میں خود اس کا سگا ماموں حشیشان کا اعلی کار بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق سے شام کی طرف یلغار کرنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شہاب الدین محمود بن تقش کو دمشق کے محل میں نظر بند کر دیا تھا اور اس کے کمرے کے باہر 10 تندرست و توانا مسلح محافظوں کا پہرا بٹھا دیا تھا، اور محافظوں کے لیے حکم تھا کہ شہاب الدین محمود بن تقش کوئی بھی بہانہ کرے اسے کمرے سے باہر جانے نہ دیا جائے۔ اگر زیادہ سرکشی پر اتر آئے تو بلا تاخیر اسے زنجیریں پہنا دی جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس خیال کے تحت اپنی حقیقی ماموں کو نظر بند کیا تھا کہ کہیں شہاب الدین محمود واپس جا کر شیخ الجبال سنان کو اس کے منصوبے سے باخبر نہ کر دے، مگر یہ کام تو پہلے ہی عیسائی سالار اینتھونی کر چکا تھا اور تمام حشیشان نے اپنے اپنے خفیہ مورچے سنبھال لیے تھے۔ کچھ دیر بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی فضا میں آ گیا تھا۔ اس نے کسی قدر تلخ لہجے میں عبد الرحمن بن سعد سے ایک اور سوال کیا، شام مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے، پھر حشیشان کو یہ آزادی کس نے دی ہے کہ وہ کھلے عام اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ عبد الرحمن بن سعد نے نہایت کربناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، حق تعالی سلطان عادل نور الدین محمود زنگی کی مغفرت کرے، جب تک وہ حیات رہے حشیشان کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ سرکاری جاسوس ہر وقت کسی شکاری پرندے کی طرح ان شیاطین کے تعاقب میں رہتے تھے۔ نتیجن اس گروہ کی سرگرمیاں ان کی چند پناہ گاہوں تک محدود رہ گئی تھی۔ حشیشان کے علاوہ باطنیوں کے دوسرے فرقوں پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، مگر سلطان عادل نور الدین محمود زنگی کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سلطان ملک صالح اور والی موصل سیف الدین نے ان تمام گروہوں کو مکمل آزادی دے دی۔ انجام کار یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ مزید قیامت یہ ہے کہ در پردہ ان دشمنان اسلام کو عیسائیوں اور یہودیوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہی دونوں قومیں حشیشان کو مالی اور جنگی وسائل فراہم کرتی ہیں۔ اس قسم کی خبریں تو صلاح الدین ایوبی تک پہلے ہی پہنچ چکی تھیں، مگر آج ایک نہایت سکہ شخص اور معتبر عالم نے نہ صرف ان اطلاعات کی تصدیق کر دی بلکہ کچھ نئے انکشافات بھی کیے تھے۔ بے شک آپ کا شمار شام کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے، اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں میری رہنمائی کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، کیا اسلامی فقہ کسی بھی اعتبار سے حشیشان کو مسلمان تصور کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد نے پرجلال اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ان کا دین سے برائے نام بھی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد کا فتویٰ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ آپ کو جزائے عظیم دے، بہت دن بعد آج مجھے ایک اذیت ناک ذہنی خلش سے نجات مل گئی جو راتوں کو مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔